حضرت عرفہ بن ربیع حضور کے غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے. سیف اللہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے. کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے. یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا، یہ تاریخ اسلام، ان کو سارے مسالے پر تھے. کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے، کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے، آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے. میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میری؟ تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں. کہنے لگے وہ والی نہیں، میرے والی رہ گئی ہے. کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا، تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں، 3 منہ مبارک. امت غور کرے اس بات پر، 3 منہ مبارک ٹوپی کے اندر سیے ہوئے. فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں، مجھ سے بہادر سیانے بندے بھی ہیں، پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. یہ نظریہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، تبرک ہی کوئی نہیں، برکت ہی کوئی نہیں. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی، ایک طرف تو آؤ نا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے. صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا، قربان جائیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئیں، تو یہاں سویا ہوا ہے، اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں. کہتے ہیں میں نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے، گھوڑے دوڑائے، مدد کے لیے نکلے. جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ، سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے. کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا. حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا. کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے، میں نے جا کے کہا اسے روکو، کون ہے؟ کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قریب نہ آنا. کہتے ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میں ان کی اہلیہ ہوں. تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے. اور ٹوپی بھول گئے تھے، سارے راز نہیں جانتے، میں بیوی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے. وہ ٹوپی بھول گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہوگا، ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن، ہم دے دیں گے. کہنے لگے نہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب. اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں. اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا. اقبال کہنے لگے اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حدیث، اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا، میں ہی جاؤں گی. کہا چلو. کہتی وہ دوڑی گئی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دوڑا آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان سفید کاٹتا آ رہا ہے، یہ لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چڑھ آئی تھی، اکیلا جوان. کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے؟ اکیلے نے سب کھول دی. تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں، مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالد، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شہر میرے پاس ہے تو اس لیے صفحے کاٹتی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے. ٹوپی آج میرے پاس ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے. ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے.
حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، اتنی دیر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، کہنے لگے تگڑے رہنا، پہنچ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی، اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے، اب حضور کے منہ مبارک ہے۔ او بھائیو، یہ تبرک حضور جہاں رکے، صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری حوالہ میرے ذمے۔ تو مسجد نبی کی دیوار نہیں نہ چومنے دیتا، تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر مدینے کے مفتی، جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، یہ نیک آدمی ہے، وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف، مکہ معظمہ، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ سارا بیت اللہ حرم نہیں، لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، حضور نے جہاں نماز پڑھی۔ بھائیو، اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا، لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کرے، قرآن مجید کی ان آیات کا کیا ترجمہ۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہے، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈبیا میں بند کر کے رکھا ہوا۔ جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا، وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی لو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ لا علاج۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی، لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے، کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے۔ 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر، انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لا، کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول، جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا، کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک کا، اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضور اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا جب فرشتے حساب لینے آئیں گے، من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط تک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی، بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے، فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی، اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا، کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی۔ فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا، ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں۔ ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے، پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہنے نے کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہی کہہ دیتے، اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آ گئی جی اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہ کرے، ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے، پر قربان جاؤں، وقت بدل گیا ہے نا، اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی۔ رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے،
اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا، وقت دے معاملات کو، ٹائم دے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی جو تھی سارے کٹے، قلعہ بند ہو گئے، چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، بڑی بڑی فصیل، لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ، باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے تو جنگ ہونا۔ ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر نہیں نکلتے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی، کو مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے۔ جناب سعد بن نبی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی، یہ دیوار کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے۔ آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے، توجہ میری طرف رکھیے، یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی، بدھ مت، عیسائی تینوں اندر ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو۔ صحابہ بولے لا الہ لا الہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعتی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑھا تو دیواریں ہلنے لاتی، کانپنے لگی۔ انہوں نے تھوڑے دروازے باہر آگے، کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن نبی وقاص کہنے لگے کافرو بھائی مانو، ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ آدھا طرح ہے۔ اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کتنا، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم ازاں لا الہ۔ اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ اے بارہ، پکڑو ان کو مارو۔ جس دن ابو جہل آیا نا بدر میں، اس نے جاسوس بھیجا، محمد بن عینیہ تھے یا عروہ بن مسعود، دو مختلف نام کتابوں میں آتے ہیں۔ وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس، ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے، کچھ بچے، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ کمزور ہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو، گھوڑوں کی پشتوں پہ، جنگ کیا کرنی ہے، تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں، لڑ یہ نہیں سکتے، باندھ لو، لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنے۔ محمد بن عینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر، ہوش کر، تلواریں کوئی نہیں، زرہیں کوئی نہیں، پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا ہوں، میں ان کا ایمان۔ فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی اور یہ کہہ رہے یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے ہیں۔ ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، ملک شام پہ حملہ کیا، یہودی باہر نہیں نکل پہ، باہر نکلے، ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا۔ کس کی قوت؟ ایمان۔ اس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ۔ تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے، یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے، اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا۔ وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر حضرت خالد بن ولید۔ اور بھائی طاقت ایمان کی قوت سے ملتی ہیں، ہمت ایمان کی قوت سے۔ فرمایا بلا سارے یہودی، سارے آ گئے۔ فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے، پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے، 5 گلاس پی گئے، 18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے، کتنے غیر مسلم۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ بولے کو صحیح ہے، بولے ایمان بڑا قوت والا ہو، بڑا قوت والا۔ اس کا پتہ کب چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کروڑوں ناجائز روپیہ سامنے پڑا ہو، پر بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو،
لیکن انسان ناجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے. بچے کو تسلی دے کے سلا دے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحشا خوبصورت عورت بری عورت خوبصورت بھی ہو بری بھی ہو اور دعوت گناہ بھی دے، بچہ جوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو خواہشات بھی ہو اور پھر بھی وہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان. یہ تو روز ہمیں پتہ چلے گا، روز پتہ چل. میرے دوست اپنے ایمان کو دیکھ. حضرت مصعب ابن عمیر جنگ احد میں میرے نبی، اور یہ بڑا لاڈلا صحابی ہے میرے رسول کا، بڑا لاڈ. مجھے اس شخصیت سے بڑا پیار. ان کا جو بھی کہیں مجھے اشاعت کوئی کال ملتا ہے تو میں الگ سے ڈائری پہ لکھتا ہوں. حضرت مصعب ابن عمیر کو احد میں حضور نے جھنڈا دیا تھا، ہاتھ میں جھنڈا تھا تو کافر نے ہاتھ کاٹ دیا. جناب مصعب ابن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا. جب وہ بھی ہاتھ کاٹ گیا تو دو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا پکڑا. اور جناب مصعب ابن عمیر کے جب لاش کے قریب میرے نبی پاک گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا انہوں نے سینے سے لگایا. سینے سے میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے رو کے فرمایا یہ مصعب کے ایمان کا جھنڈا تھا جسے وہ ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا. یہ اس نے زمین پر گرنے. اپنے ایمان کو دیکھو، ایمان کو پرکھو، ایمان پر محنت. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قدر کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے دین کی. دوسری بات قرآن پاک کے ساتھ پیار کرو. تیسری بات شہادت کی آرزو. چوتھی بات ایمان کو مضبوط کرو. ایمان کو بولیے ایمان کو. اللہ فرماتا ہے تم ایماندار رہنا میں تمہارے ساتھ رہوں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمن. یہ پختہ ہوتا کیسے ہے؟ اقبال کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو تیرا ایمان پختہ تھا، ایسے لوگوں کی سنگت میں رہا کر جو تیرے ایمان کو، کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے.